اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عمران خان صاحب کی سپیچ کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے سارا خط کیوں نہیں پڑھا اور درمیان میں ساؤنڈ سسٹم میں ڈسٹربنس کیوں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کیا کیا عسکری قوتوں کو اس خط کے بارے میں علم ہے، کیا یہ معاملہ بھی میمو گیٹ جیسا لگتا ہے یا اس سے زیادہ سنگین ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ماضی میں کس طرح بیرونی طاقتوں کی منمانیاں پاکستان میں ہوتی رہیں اور کس طرح وہ ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمارا ہی نقصان کرتے رہے۔ اس کے بعد بات کریں گے بیرونی طاقتوں کو آخر مسئلہ کیا ہے، وہ یہ سب کیوں چاہتی ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مصری ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔ کل 27 تاریخ کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی سرزمین پر ایک پرجوش جلسہ کیا اور اس جلسے میں امر بالمعروف میں لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عمران خان صاحب کی آواز پر لبیک کہا۔ اس سپیچ میں جو سب سے پہلے اور اہم کام کیا گیا اور جو سرپرائز دیا گیا وہ ایک خط تھا جو کہ پبلک کو دکھایا گیا، جس کو عمران خان صاحب نے لفظ با لفظ پڑھ کر سنایا اور خط کا کچھ ہی حصہ پڑھا تھا کہ ساؤنڈ سسٹم سے ڈسٹربنس پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ ساؤنڈ خراب ہونا شروع ہو گیا، جس کے بعد عمران خان صاحب نے خط کو پڑھنا بند کر دیا اور جیب میں ڈال دیا۔ عمران خان صاحب کے مطابق اگر عمران خان صاحب کی خط پڑھتے ہوئے باڈی لینگویج دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط کوئی معمولی چیز نہیں تھی بلکہ نہایت اہم اور سنگین معاملہ تھا۔ اسی لیے تو لاؤڈ سپیکر کو بار بار ڈسٹربنس پیدا کر کے اشارہ دیا گیا کہ آپ بس کر دیں، جب موقع ملے گا باقی چیزیں تب بیان کی جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ خط ملک پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف ہے، جس میں کھلم کھلا دھمکیاں دی گئی ہیں اور یہ جو خط ہے اس میں خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی کافی دھمکیاں دی گئی ہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ خط عسکری قوتوں کے علم میں بھی ہے۔ یہ خط میمو گیٹ سے زیادہ سنگین لگتا ہے۔ میمو گیٹ کیا تھا؟ میمو گیٹ یہ تھا کہ نواز شریف اور گیلانی صاحب نے اپنے دور حکومت میں امریکہ کو خط لکھا کہ پاکستانی فوج ہمارا تختہ الٹنا چاہتی ہے، اس لحاظ سے اس معاملے میں ہماری مدد کی جائے۔ اس مقصد کے لیے حسین حقانی اور منصور اعجاز کو استعمال کیا گیا۔ یہ تھا میمو گیٹ۔ حالات کو دیکھ کر تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ میمو گیٹ سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ جب محمود قریشی سے اس خط کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ خط انتہائی حساس معلومات رکھتا ہے اور اس لیے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ عمران خان صاحب پر منحصر ہے۔ جیسا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی نیوز پرسن یہ خط دیکھنا چاہتا ہے تو آ کے دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو اس کی کاپی نہیں دی جائے گی۔ اس لیے یہ عمران خان صاحب پر منحصر ہے کہ وہ اس کو پبلک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس میں حکومت میں آنے کے بعد عمران خان صاحب سے بھی وہی توقع کی جا رہی تھی، یعنی کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو بیرونی طاقتوں کو یہی توقع تھی کہ جیسے پہلی حکومتیں ہماری باتیں مانتی آئی ہیں، ہمارے کہنا مانتی ہیں، اسی طرح یہ بھی حکومت ہمارا کہنا مانے گی اور بیرونی قوتیں ماضی میں بھی اپنی مرضی سے شرطیں منواتی رہیں۔ جیسا کہ کارگل کا جب معرکہ ہوا تھا، پاکستانی فوج نے انڈیا کے اوپر چڑھائی کر دی اور اس کے درمیان ہی نواز شریف بل کلنٹن جو امریکہ کے صدر تھے اس وقت اس سے ملنا چاہتے تھے، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ اگر نواز شریف مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو پہلے تو کارگل سے اپنی ساری فوج کو واپس بلائے، پھر میں ان سے ملاقات کروں گا۔ تو نواز شریف صاحب نے ان کی بات مانی اور کارگل سے اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد پھر کلنٹن نواز شریف صاحب سے ملے اور وہ بھی اکیلے میں نہیں ملے، حالانکہ نواز شریف چاہتے تھے کہ وہ کلنٹن سے اکیلے میں ملے۔ ابھی بھی یہی معاملات بیرونی طاقتیں عمران خان صاحب سے چاہتی ہیں، یعنی کہ عمران خان سے بھی بیرونی طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہماری باتیں مانی جائے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو، لیکن پاکستان کے معاملات ہماری مرضی سے چلیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بیرونی طاقتوں کے قبضے میں ہو، یہ چاہتے ہیں وہ۔ لیکن عمران خان صاحب بالکل پریشر میں نہیں آ رہے بلکہ الٹا ان کو بدنام کروانے کا سبب بنے ہوئے ہیں، کبھی ابسولوٹلی ناٹ کی صورت میں تو کبھی پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کر کے تو کبھی ہولوکاسٹ کے نام پر۔ کبھی ان کی
کالے نہ اٹھا کر تو کبھی ان کی شرطیں نہ مان کر۔ یہی وجہ ہے کہ بیرونی طاقتیں ہمارے ہی ملک کے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو ہر صورت حکومت سے نکالنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب بھی اب ڈٹ گئے اور کہہ دیا ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن وہ بیرونی اور اندرونی طاقتوں کے آگے کبھی بھی نہیں جھکیں گے اور ہر صورت ان کو بے نقاب کر کے سانس لیں گے، کیونکہ بیرونی طاقتیں بالکل نہیں چاہتی کہ پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی ہو، پاکستان سی پیک پر کام کرے اور دوسرے معاملات اپنی مرضی سے کرے۔ بیرونی قوتوں کا یہی معاملہ ہے، وہ یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ہو، جو بھی حکومت آئے ہمارے ماتحت ہو اور جو بھی منصوبہ ہو وہ بھی ہمارے ماتحت ہو، کیونکہ پاکستان چائنا اور رشیا کے قریب ہو گیا ہے اور اس بات پر بھی امریکہ کو پاکستان کے اوپر بڑا غصہ ہے اور امریکہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو بیرونی قوتیں اس لیے عمران خان صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں تاکہ پاکستان کے اندر سے ہی لوگوں کو استعمال کر کے، ان کو فنڈنگ کر کے، ان کو پیسہ دے کے عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹایا جائے اور پھر بعد میں ہم اپنی مرضی سے جو چاہے حکومت لے کے آئیں اور اپنے کام اور اپنے مقاصد پورے کریں۔ یہی وجہ تھی کہ ملک پاکستان کے خلاف بیرونی طاقتیں اکٹھی ہو کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہماری عزتوں کو بھی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔